کینسر کو اس طرح سے ڈراوا بنا دیا گیا کہ کینسر بن گیا جی ابھی بندے نے ٹھیک نہیں ہونا اور کینسر کا کوئی علاج نہیں ہے. بالکل یہ بات نہیں ہے. اس کا علاج ہے، اور علاج میں سب سے پہلے معقول و مشروب کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، حکیم مہتاب احمد ستی فیض الحکمت اسلامی طبی ریسرچ سینٹر سے آپ سے مخاطب ہوں. آج کی ہماری ویڈیو بڑی اہم ہے، جو کینسر کے بارے میں ہے. کینسر کا مرض اب کہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے. آج سے 50-60 سال پہلے کوئی اکا دکا مریض کینسر کا پایا جاتا تھا، اور پرانی جو کتب ہیں حکماء کی، ان کے بیچ میں بھی اس کا تذکرہ تھا، مطلب بطور سرطان کے کہ سرطان ہوتا ہے. لیکن وہ بیماری زیادہ تر لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات ہی نہیں تھی، کیونکہ بہت کم لوگوں کو یہ بیماری ہوتی تھی. اس کی بھی وجوہات تھیں، لیکن اب جو ہے وہ سرطان بہت عام ہو چکا ہے. ہر گھر میں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کم از کم ہر محلے میں 2-4-5 پیشنٹ، کوئی جگر کے کینسر کا مریض ہے، کوئی گردوں کے کینسر کا مریض ہے، کوئی لبے کے کینسر کا مریض ہے، کسی کا برین ٹیومر ہے، خواتین کو برسٹ کینسر ہے، بچہ دانی کی رسولیاں اور کینسر، اس طرح کی چیزیں. پھر بڑھنے والا کینسر اور جو اسٹیٹک کینسر. تو یہ کینسر کے بارے میں آگاہی بہت ضروری ہے کہ کینسر ایکچولی ہوتا کیا ہے، اور اس کا علاج معالجہ کیسے ہوگا. اسباب پر پہلے بات کرنی چاہیے. ہماری تقریباً عام تعلیم جو ہماری ہے، اس میں آکسیجن کی بڑی بات کی جاتی ہے کہ آکسیجن ہماری غذا کو ہضم کراتی ہے. جانداروں میں غذا کا ہضم ہونا آکسیجن کے بغیر ممکن نہیں ہے. لوہے کو زنگ لگنا آکسیجن کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور چیزوں کا جلنا جو ہے وہ بھی آکسیجن کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو لیک آف آکسیجن، یا آکسیجن کی جو کمی ہے غذاؤں کی خرابی کے ساتھ ساتھ، وہ اس کا بنیادی سبب ہے کینسر کا. کہ ایک انسان کا زندہ خلیہ جو ہے وہ بھی سانس لیتا ہے. جیسے انسان سانس لیتا ہے نا، انسان کے اندر 8 سسٹم کام کرتے ہیں، تو خلیے کے اندر 4 سسٹم کام کرتے ہیں. ڈائجسٹو سسٹم یعنی نظام انہضام، ایکسکریٹری سسٹم نظام اخراج، اور ریسپیریٹری سسٹم جو سانس لینے کا یعنی نظام تنفس، اور ریپروڈکٹیو سسٹم نظام تولید. یہ 4 سسٹم ایک زندہ خلیے کے اندر کام کرتے ہیں، اور یہ 4 سسٹم اس وقت تک کام کر ہی نہیں سکتے جب تک آکسیجن کافی ساری مناسب مقدار میں خلیے کو نہ ملتی ہو. سائنس کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ living cell gets the oxygen from the environment. ایک خلیہ اپنے ماحول سے آکسیجن حاصل کرتا ہے. تو خلیے کا ماحول کیا ہے؟ جتنے بھی انسانی بدن میں کروڑ خلیات ہیں، اور 4 قسم کے جو بڑے میجر ٹیشوز ہیں، ان میں 4 قسم کے خلیات جو ہے وہ سارے کے سارے آکسیجن کی مدد سے ہی اپنے آپ کو بڑھاتے بھی ہیں، اور پھلتے پھولتے بھی ہیں، اور اپنی صحت بھی قائم رکھتے ہیں. اور خلیات ہی مل کر بافتیں بناتے ہیں، یعنی سیلز میکس دا ٹیشوز، اور وہ بافتیں مل کر آرگنز بناتی ہیں، یعنی اعضاء بناتی ہیں، اور اعضاء مل کر جسم بناتے ہیں. تو ایک زندہ خلیہ اگر صحت مند نہیں ہے تو ظاہر ہے اعضاء بافتیں ٹھیک نہیں بن سکتی ہیں، اور بافتیں اگر ٹھیک نہیں بنیں گی، یعنی جو ٹیشوز ہیں وہ ٹھیک نہیں بنیں گے، تو اعضاء یا آرگن صحیح نہیں بنیں گے. اور اعضاء اور آرگن صحیح اگر نہیں بنیں گے تو انسانی بدن جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا، اس کے بیچ میں مسائل پیدا ہوں گے. ایک خلیہ جب اپنی حالت بگاڑتا ہے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اور گندی غذاؤں کی وجہ سے، تو خلیہ اپنی ڈی شیپ ہو جاتا ہے، یعنی اپنے موجودہ جو اس کا سائز، یا اس کا جو الیہ، یا اس کا جو جسم کی ساخت ہوتی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. اور اس طرح کے جو خلیات، خراب خلیات ہوتے ہیں، جب وہ ملتے ہیں تو بنچز آف دا سیل یعنی خلیات کے گچھے بن جاتے ہیں، اور وہی گلٹی، وہی ٹیومر، وہی کینسر کہلاتا ہے. خلیات کی خرابی سے جو گلٹیاں بنتی ہیں، یا اس مخصوص ٹیشو کے جو خلیات ہیں ان کے اندر خرابی پیدا ہو کر وہاں کینسر پیدا ہوتا ہے، وہ کینسر آگے بڑھ کر
علامات پیدا کرتا ہے۔ مثلاً کسی کو بلڈ کینسر ہے تو وہ خون کے خلیات جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر ایسا خشکی کے مریضوں میں ہوتا ہے کہ خون کے خلیات ٹوٹتے ہیں، بلڈ بلاسٹنگ ہوتی ہے، بلاسٹنگ ریٹ جب بہت زیادہ ہو جائے تو خون بنتا کم ہے اور ٹوٹتا زیادہ ہے، تو وہ خون کا کینسر، کبھی بون میرو کا کینسر اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ کینسر جو ہے اس کا علاج کا طریقہ کار اور ہے۔ لیکن بنیادی بات وہی ہے کہ وہ کینسر ہوا کیوں ہے۔ غذاؤں کی ایسی غذائیں جو کہ غیر معیاری، ان نیچرل اور کیمیکل غذائیں ہیں، وہ کھانے کی وجہ سے اس کے خلیات کا بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ اور جو فلیش کا کینسر ہے، یعنی گوشت کا کینسر ہے، یا بچہ کی رسولیاں ہیں، یا جگر کا یا کسی اور مقام کا جو کینسر ہے، بالکل ایگزیکٹلی غلط غذاؤں کے کھانے سے اور اوورآل آکسیجن کی کمی سے۔ ایسی غذائیں ہیں جو نان آکسیجنیٹڈ ہوتی ہیں، ان کے اندر آکسیجن نہیں ہوتی ہے، وہ کاربونیٹڈ ہوتی ہیں، ہائیڈروجنیٹڈ ہوتی ہیں، کنٹامینیٹڈ ہوتی ہیں، یعنی وہ غذائیں خراب کر دی گئی ہوتی ہیں کیمیکلی، ٹیسٹ جنریٹ کرنے کے لیے ملٹی نیشنل کمپنیاں ان کو بناتی ہیں، ان کو غذا کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ غذائیں نہیں ہوتی ہیں۔ غذائیں ہمیشہ قدرتی ہوتی ہیں، جو قدرتی خون پیدا کرتی ہیں، اور قدرتی خون کے ساتھ خلیات کی تعمیر ہوتی ہے، اور جو خلیات کے اندر جو میٹابولزم کا عمل ہوتا ہے، اس کے تعمیر و تخریب کا، وہ عمل ایک ردم کے تحت ہوتا ہے، اور اس میں کبھی بھی اس طرح کی یعنی کمپلیکیٹڈ بیماریاں، کینسر جیسی اور اس طرح کی بیماریاں پیدا نہیں ہوتی ہیں۔ تو کینسر کو اس طرح سے ڈراوا بنا دیا گیا کہ جی کینسر بن گیا، جی ابھی بندے نے ٹھیک نہیں ہونا اور کینسر کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بالکل یہ بات نہیں ہے، اس کا علاج ہے، اور علاج میں سب سے پہلے معقول و مشروب کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اور معقول و مشروب بھی مزاج کے مطابق مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ کون سے مزاج میں کون سی چیزیں، یعنی اعصابی یعنی تری والی چیزیں موافق ہیں، یا عضلاتی چیزیں، خشکی والی چیزیں موافق ہیں، یا ٹھنڈی چیزیں موافق ہیں یعنی کیلسی چیزیں، یا گرم چیزیں سلفائڈ چیزیں موافق ہیں۔ یہ موافقتوں کو معالج حاذق حکیم بتائے گا، آپ کی نبض مزاج دیکھ کر، آپ کی زبان کی، آنکھوں کی، ناخنوں کی تصاویر دیکھ کر بتائے گا، اور اس کے بعد وہ ایڈجسٹ کرے گا کہ آپ نے حلال غذاؤں میں سے بھی اور قدرتی غذاؤں میں سے بھی کون سی کھانی ہے کہ کون سی نہیں کھانی ہے۔ لیکن جو غیر معیاری اور آرٹیفیشل اور کیمیکل غذائیں ہیں وہ بہرحال چھوڑ دینی چاہیے۔ وہ ان کے کھانے سے ہر وقت یہ خطرات برقرار رہتے ہیں کہ آدمی کے بدن میں اس طرح کی تبدیلی واقع ہو کر شوگر ہو جائے، یا کینسر ہو جائے، یا کوئی اور ایسا خطرناک جس کو ڈاکٹر یا عام طور پر لوگ لا علاج کہتے ہیں، حالانکہ لا علاج پھر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ طب اسلامی میں اس کا لا علاج نہیں کہا گیا کسی بھی فرض کو۔ تو بہرحال اس طرح کے کمپلیکیٹڈ امراض، مشکل العلاج یا اسیر العلاج جن کو کہا جاتا ہے، وہ امراض یا علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ان سے بچنے کے لیے انسان کو جاننا چاہیے کہ کینسر جو ہے وہ کوئی ایسا مرض نہیں ہے کہ جو بس ایک دفعہ وارد ہو جائے تو پھر بندے کی جان نہیں چھوڑتا ہے، بالکل جان چھوڑتا ہے، لیکن اس کا درست راستہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور بنیادی طور پر ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ کینسر پیدا کیوں ہوتا ہے، سبب الامراض۔ وہ کینسر پیدا ہونے کی وجہ ہمیں نبض دیکھ کر، مزاج دیکھ کر، آنکھیں دیکھ کر اور ناخن دیکھ کر اور ظاہری بندے کے جو حال حوال ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کینسر اس شخص کو کس قسم کا ہے، اور یہ کیوں ہوا ہے، اور یہ کیسے ٹھیک ہوگا۔ انشاءاللہ اس پر مزید بات آگے ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔